إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جس میں بخاری مسلم کی تمام احادیث موجود ہیں، اور ان احادیث کی تعداد جو الوافی میں ذکر کی گئی ہیں تقریباً 2000 ہے۔ یہ کتاب کئی مقاصد پہ مشتمل ہے۔ پہلا مقصد عقیدہ ہے، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق عقیدہ سے ہے۔ پہلے مقصد میں کئی کتب ہیں۔ پہلی کتاب الاسلام والایمان، اور یہ وہ کتاب ہے جس کی سٹڈی ہم مکمل کر چکے ہیں۔ دوسری کتاب ہے الایمان بالیوم الآخر، اور یہ وہ کتاب ہے جس کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ تیسری کتاب ہوگی الایمان بالقدر، تقدیر پہ ایمان۔ تو پہلی کتاب کیا ہے؟ اسلام اور ایمان سے متعلقہ حدیث کے بارے میں۔ دوسری کتاب روز آخرت پہ ایمان لانا، اس بارے میں جو احادیث ہیں ان کے بارے میں۔ اور تیسری کتاب ہے ان احادیث کے بارے میں جن کا تعلق تقدیر سے ہے، الایمان بالقدر۔ تو ہماری کتاب کون سی آج؟ الکتاب الثانی الایمان بالیوم الآخر، دوسری کتاب آخرت پہ ایمان لانا، روز آخرت پہ ایمان لانا۔ اس کتاب میں کئی فصلیں ہیں۔ الفصل الاول اشراط الساعہ، پہلی فصل اس کتاب میں کیا ہوگی؟ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ اور دوسری فصل ہوگی صفت القیامہ، قیامت کے اوصاف کے بارے میں۔ اور تیسری فصل ہوگی الجنہ والنار، جنت اور جہنم سے متعلقہ احادیث کے بارے میں۔ چوتھی فصل ہوگی عذاب اہل النار، جہنمیوں کے عذاب کے بارے میں۔ اور پانچویں فصل ہوگی صفت الجنہ، جنت کے اوصاف کے بارے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری کتاب اس میں 5 فصلیں ہیں، اور پہلی فصل کیا؟ اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں، قیامت کی علامات۔ اور اس پہلی فصل میں 11 باب ہیں۔ پہلے مقصد میں 3 کتابیں ہیں، اور پہلی کتاب ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسری کتاب آج ہم آغاز کر رہے ہیں، الایمان بالیوم الآخر، روز آخرت پہ ایمان لانے کے بارے میں۔ اور اس دوسری کتاب میں 5 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل کیا؟ اشراط الساعہ، قیامت کی علامات، قیامت کی نشانیاں۔ اور اس پہلی فصل میں 11 باب ہیں۔ اور پہلا باب جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں وہ کیا ہے؟ باب اجمال اشراط الساعہ، قیامت کی علامات کا اجمالی بیان۔ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں وہ احادیث جن احادیث میں اجمالی طور پہ قیامت کی علامات آئی ہیں، قیامت کی نشانیاں آئی ہیں۔ اس کے بعد اس کتاب الوافی کے رائٹر مصنف کہتے ہیں
انظر بشأن الایمان بالیوم الآخر، کہ آخرت پہ ایمان لانے کے بارے میں آپ حدیث نمبر 27 دیکھ لیں. ان کی حدیث نمبر 27 آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں. آج ہم پڑھنے لگے ہیں حدیث نمبر 44 تو حدیث نمبر 27 کتاب کے رائٹر کہتے ہیں آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں. اس میں بھی آخرت کا بیان موجود ہے، اس میں بھی قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ موجود ہے. اور یہ وہی حدیث ہے جسے حدیث جبریل کہتے ہیں، جس میں یہ آیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، تو جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے اور آپ سے سوال پوچھا تھا اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کے وقت کے بارے میں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں. تو بہرحال یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد حدیث نمبر 44 قاف، یعنی کہ یہ وہ حدیث ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں اپنی اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں. عن انس رضی اللہ عنہ قال لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد. جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں لأحدثنکم، یہ لام قسم کا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے قسم مقدر ہے، پوشیدہ ہے، یعنی کہ اللہ کی قسم میں لازمی طور پہ تمہیں ایک ایسی حدیث بتاؤں گا سمیتہ من رسول اللہ، جو خود میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. لا یحدثکم بہ احد غیری، یہ حدیث میرے علاوہ تمہیں کوئی بھی نہیں بتائے گا. انس بن مالک لوگوں میں شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ یہ حدیث دھیان سے لے لیں، دھیان سے سن لیں. تو شوق پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کیا بات بیان کی؟ کہا کہ جو حدیث میں تمہیں بیان کرنے لگا ہوں یہ خود میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے، ڈائریکٹ سنی ہے، بغیر کسی واسطے کی سنی ہے، اور یہ حدیث میرے علاوہ تمہیں کوئی نہیں بتائے گا. کیوں نہیں کوئی بتائے گا جناب انس کے علاوہ؟ علماء کرام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے اس لیے کہ انس ابن مالک بصرہ میں رہتے تھے اور یہ بصرہ میں فوت ہونے والے صحابہ کرام میں سے آخری صحابی ہیں. تو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے علاوہ تمہارے شہر میں کوئی صحابی نہیں رہا جس نے یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خود سنی ہو اور تمہیں بتائے. میں ہوں کہ میں نے یہ حدیث بذات خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے اور اس کے بارے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں. تو لوگوں کو علم کی اہمیت بتانا، حدیث بتانے سے پہلے احادیث کا مقام بتانا یہ اچھی بات ہے، کیونکہ عام طور پہ لوگ دین کے علم سے غافل ہوتے ہیں، احادیث کے علم سے غافل ہوتے ہیں، قرآن کے علم سے غافل ہوتے ہیں. عالم دین لوگوں کو دین کا علم بھی دیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی بتاتا ہے اور ان کا شوق بھی خود ہی پیدا کرتا ہے. تو جناب انس بن مالک کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے ان من اشراط الساعہ، یقیناً قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ ان یرفع العلم، کہ علم اٹھا لیا جائے گا. قیامت آنے سے پہلے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا، زمین پہ علم نہیں رہے گا یا بہت کم رہے گا. اور یہ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضاحت فرماتے ہیں کہ علم اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سینوں سے علم اٹھا لیا جائے گا، بلکہ علم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ علماء کرام جن کے پاس دین کا علم ہوگا انہیں فوت کر لیا جائے گا اور یوں
دین کا علم اٹھ جائے گا، باقی نہیں رہے گا۔ تو بے شک قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ ان یرفع العلم، کہ علم اٹھا لیا جائے گا، ویکثر الجہل، اور جہالت عام ہو جائے گی، جہالت بڑھ جائے گی۔ ظاہر ہے جب علماء کرام نہیں رہیں گے تو لوگوں میں جہالت بڑھ جائے گی اور لوگوں کے پاس دین کا علم نہیں رہے گا۔ وَيَكْثُرَ الزِّنَا، اور زنا بھی بڑھ جائے گا، بدکاری عام ہو جائے گی، بدکاری کی کثرت ہو جائے گی۔ وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، اور شراب نوشی بڑھ جائے گی، لوگ کثرت سے شراب پینا شروع ہو جائیں گے۔ وَيَقِلَّ الرِّجَالِ، اور مرد کم ہوں گے۔ وَيَكْثُرَ النِّسَاء، اور عورتیں زیادہ ہوں گی۔ یہ سب قیامت کی علامات ہیں۔ پہلی علامت کیا ہے؟ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی۔ دوسری علامت کیا ہے؟ زنا بڑھ جائے گا۔ تیسری علامت کیا ہے؟ شراب نوشی بڑھ جائے گی۔ اور چوتھی علامت کیا ہے؟ کہ آدمی کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی۔ حتی یکون ل50 امرأۃ القیم الواحد، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ایک ہی نگران ہوگا، ایک ہی منتظم ہوگا، انہیں کنٹرول کرنے والا، ان کی ذمہ داری سنبھالنے والا، ان کا خیال رکھنے والا ایک ہی آدمی۔ تو یہ ہے قیامت کی علامات، یہ ہے قیامت کی نشانیاں۔ اور قیامت کی علامات کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک قیامت کی چھوٹی علامات، اور نمبر دو قیامت کی بڑی علامات۔ تو ابھی جو ہم نے پڑھی ہیں یہ قیامت کی چھوٹی علامات کہلاتی ہیں۔ اب 50 عورتوں کے لیے ایک ہی آدمی کیوں ہوگا؟ کیونکہ لڑائیاں بہت زیادہ ہوں گی، مرد قتل ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، اور عورتیں باقی رہ جائیں گی۔ تو 50 عورتوں، 40 عورتوں کا نگران ایک ہی ہوگا، ان کا خیال رکھنے والا ایک ہی ہوگا۔ اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ قرآن و حدیث میں جب علم کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد شرعی علم ہوتا ہے۔ اب جب کہا جا رہا ہے کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، تو اس سے مراد سائنس کا علم نہیں ہے، اس سے مراد کون سا علم ہے؟ دین کا علم ہے۔ حدیث نمبر 45 قاف، یعنی کہ اس حدیث کے روایت کرنے پہ بھی اتفاق ہے، کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا، اور یہ وہی نشانی ہے، یہ قیامت کی وہی علامت ہے جو پہلی حدیث میں بھی آئی ہے۔ اور وہاں پہ وضاحت کی تھی علم کیسے اٹھایا جائے گا، علماء فوت کر لیے جائیں گے۔ تو آپ فرما رہے قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا، وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، اور زلزلے بڑھ جائیں گے۔ الزلازل زلزلۃ کی جمع ہے، زلزلے کثرت سے آئیں گے، کثرت سے زمین میں زلزلے واقع ہوں گے، بپا ہوں گے۔ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، اور زمانہ قریب ہو جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ زمانہ قریب ہو جائے گا؟ زمانہ قریب ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ دن بھی چھوٹا، رات بھی چھوٹی، اور ایسا حقیقتاً ہوگا، اور اس کا حقیقی معنی اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب یہ ہوگا۔ اور کئی علماء اکرام نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ زمانہ قریب ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کہ وقت سے برکت اٹھ جائے گی،
انسان دن میں کوئی خاص کام نہیں کر سکے گا، رات کو کوئی خاص کام نہیں کر سکے گا، رات بھی جلدی ختم ہوگی، دن بھی جلدی ختم ہوگا، وقت میں برکت نہیں رہے گی۔ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، اور فتنے بڑھ جائیں گے، فتنے پھیل جائیں گے۔ وَيَكْثُرَ الْحَرْجُ، اور حرج بڑھ جائے گا، عربی زبان کا لفظ ہے حرج، حرج بڑھ جائے گا۔ تو حرج کا مطلب کیا ہے؟ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی حدیث میں فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ، حرج سے مراد ہے قتل و غارت، قتل و غارت، یعنی کہ قتل و غارت عام ہو جائے گی، ادھر سے خبر آئے گی وہ قتل ہو گیا، ادھر سے خبر آئے گی وہ قتل ہو گیا، تو قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ، یہاں تک کہ تم میں مال بڑھ جائے گا۔ فَيَفِيضُ، مال اتنا بڑھے گا کہ مال بہنے لگے گا، مال بہ رہا ہوگا، اسے لینے والا کوئی نہیں ہوگا، مال عام ہو جائے گا، مال کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ علماء کرام نے اس کی وضاحت میں لکھا کہ لوگ کم ہوں گے، مرد کم ہوں گے، مال کا شوق نہیں رہے گا، قیامت کی قریب ہو جانے کی وجہ سے مال میں رغبت نہیں رہے گی۔ تو یہ ساری کیا ہیں؟ قیامت کی علامات اور نشانیاں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں، اور اس حدیث میں جو نشانیاں آئی ہیں وہ بھی علامات صغرا کہلاتی ہیں، قیامت کی چھوٹی علامات کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 46 اس کے بعد کیا لکھا ہوا؟ میم، یعنی کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ صرف امام مسلم۔ امام بخاری اس حدیث کی روایت کرنے میں امام مسلم کے ساتھ نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال ستہ، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال، کہ اعمال کرنے میں جلدی کرو، 6 چیزوں سے پہلے پہلے اعمال کر لو، اعمال کو ادا کر لو، اعمال کو سر انجام دے لو۔ اعمال سے مراد یہاں پہ کون سے اعمال ہیں؟ نیک اعمال۔ تو بادروا بالاعمال، نیک اعمال 6 چیزوں سے پہلے پہلے جلدی سے کر لو۔ بادروا، جلدی سے کر لو، بالاعمال، نیک اعمال، ستن 6 چیزوں سے پہلے، 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے، 6 چیزوں کے واقع ہونے سے پہلے پہلے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ جن کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال سر انجام دے لینے چاہیے۔ فرمایا الدجال، دجال کا ظاہر ہونا، دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال بجا لے آؤ۔ والدخان، اور دھواں ظاہر ہونے سے پہلے، قیامت کی یہ بڑی نشانیاں ہیں، دجال کا ظاہر ہونا، دھویں کا ظاہر ہونا، یہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں 25ویں سپارے میں سورہ دخان میں فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، آپ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن آسمان واضح طور پہ دھواں لے کر آئے گا۔ یغش الناس، وہ دھواں لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ ھذا عذاب علیم، اور کہا جائے گا کہ یہ دردناک عذاب ہے۔ تو اس حدیث کی تفسیر میں ایک قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس آیت میں دھویں سے مراد یہ دھواں ہے جو قیامت سے پہلے واقع ہوگا۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ دجال، دوسرے نمبر پہ دھویں کا ظاہر ہونا، ودابۃ الارض، تیسرے نمبر پہ زمین سے نکلنے والا جانور۔ اور اس کے بارے میں چند دن پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ اخرجنا لهم دابۃ من الارض تکلمهم، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں ہم لوگوں کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے
اور وہ جانور لوگوں سے کلام کرے گا، گفتگو کرے گا، عجیب و غریب جانور ہوگا، عام جانور نہیں ہوگا۔ تو یہ جانور بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبردار کر رہے ہیں کہ لوگوں، قیامت کی یہ نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو، نمازیں پڑھ لو، صدقہ خیرات کر لو، روزے رکھ لو، اذکار کر لو، تلاوت کر لو۔ تو بادروا بالاعمال، نیک اعمال میں جلدی کرو، ستن 6 چیزوں سے پہلے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ دجال کا ظاہر ہونا، دھوئیں کا ظاہر ہونا، زمین کے جانور کا ظاہر ہونا، وطلوع الشمس من مغربها، اور سورج کا مشرق کی بجائے اپنی مغرب سے نکلنا۔ وَأَمْرَ الْعَامَّةِ، اور عام لوگوں کے معاملے سے پہلے پہلے نیک اعمال بجا لے آؤ۔ عام لوگوں کا معاملہ کون سا ہے جو سب کے لیے عام ہوگا؟ اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت، یعنی کہ قیامت بپا ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال بجا لے آؤ۔ وَخُوَيْصَةَ أَحَدِكُمْ، اور خصوصی طور پر تم میں سے کسی ایک کو پیش آنے والے معاملے سے پہلے پہلے نیک اعمال بجا لے آؤ۔ یعنی کہ ایک تو امر العامہ، کہ وہ معاملہ جو سب کے لیے ہوگا، ان کے قیامت واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال ادا کر لو، نیکیاں کر لو۔ اور آخر میں کہا کہ تم میں سے کسی ایک کے ساتھ خصوصی طور پہ پیش آنے والے معاملے سے پہلے بھی نیکیاں کر لو، اور وہ کیا ہے؟ موت۔ یعنی کہ موت آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال اور نیکیاں کر لو، اور قیامت آنے سے پہلے نیکیاں کر لو۔ تو بہرحال اس حدیث میں بھی کئی قیامت کی علامات بتائی گئی ہیں، کئی قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 47 کی طرف، 47۔ اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ میم۔ تو میم سے مراد کیا ہے؟ میم سے مراد یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ صرف امام مسلم۔ عن حذیفة بن اسید الغفاری قال اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر فقال ما تذاکرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم۔ حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اطلع النبی علینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جان کر دیکھا۔ دوسری روایت میں وضاحت آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی بالا خانے میں تھے، اوپر کی جگہ میں تھے، اور صحابہ کرام نیچے تھے، تو آپ نے اوپر سے جان کر دیکھا۔ تو اطلع النبی علینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جان کر دیکھا۔ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ، جب کہ ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ فَقَالَ مَا تَذَاكَرُونَ، تو آپ نے کہا تم آپس میں کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو، کس معاملے میں گفتگو کر رہے ہو؟ قالوا، تو صحابہ کرام نے کہا نذکر الساعہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ قال، تو آپ نے کہا انہا لن تقوم، یقیناً یہ قیامت بالکل قائم نہیں ہوگی، بالکل واقع نہیں ہوگی، حتی ترون قبلها 10 آیات، حتیٰ کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو، 10 علامتیں دیکھ لو۔ قیامت واقع ہونے سے پہلے 10 چیزیں واقع ہوں گی، 10 امور واقع ہوں گے، اس کے بعد قیامت واقع ہوگی۔ یہ 10 امور جب تک واقع نہیں ہوں گے،
قیامت نہیں آئے گی۔ فذکر الدخان، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 10 علامتیں ذکر کرتے ہوئے تذکرہ کیا دخان دھوئیں کا۔ والدجال، نمبر 2 دجال کے ظاہر ہونے کا آپ نے تذکرہ کیا۔ نمبر 3 الدابہ، زمین سے نکلنے والے عجیب و غریب جانور کا تذکرہ کیا۔ نمبر 4 طلوع الشمس من مغربها، آپ نے سورج کے مغرب سے نکلنے کا تذکرہ کیا۔ سورج عام طور پہ کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے، لیکن جب مغرب سے نکلے گا تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ کتنی نشانیاں ہو گئیں؟ 4 ہو گئیں۔ ونزول عیسی ابن مریم، اور عیسیٰ بن مریم کا نازل ہونا، آسمانوں سے ان کا نازل ہونا، اترنا، زمین پہ آنا۔ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوج، اور یاجوج اور ماجوج قوم کا نکلنا، ان کا ظاہر ہونا۔ وَثَلَاثَةَ خُسُوف، اور 3 مقامات پہ زمین دھنسے گی۔ نمبر 1 خسف بالمشرق، مشرق میں کسی مقام پہ زمین دھنسے گی۔ وخسف بالمغرب، اور ایک زمین کے دھنسنے کا واقعہ مغرب میں ہوگا۔ وخسف بجزیرۃ العرب، اور ایک زمین کے دھنسنے کا واقعہ جزیرہ عرب میں ہوگا۔ وآخر ذالک، اور ان نشانیوں میں سے آخری نشانی نار، ایک آگ ہوگی، تخرج من الیمن، جو کہاں سے نکلے گی؟ یمن سے نکلے گی۔ تطرد الناس، لوگوں کو ہنکا کر لے جائے گی، دھتکار کر لے جائے گی، الی محشرہم، ان کے اس زمین کی طرف جہاں وہ جمع ہوں گے، ارض محشر کی طرف، شام کی طرف ان کو لے جائے گی آگ۔ اور دوسری روایات میں آتا ہے یہ آگ لوگوں کے ساتھ ساتھ رہے گی، اگر وہ راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالیں گے، آرام کریں گے، تو آگ بھی وہاں رک جائے گی، جب وہ چلیں گے آگ ان کے ساتھ چلے گی۔ بڑی عظیم حدیث ہے جس میں قیامت کی بڑی بڑی علامات کا تذکرہ ہے، اور یہ کتنی علامات ہیں؟ 10 علامات ہیں۔ ان علامات میں سے کئی علامتیں ایسی ہیں جن کا ان لوگوں نے انکار کیا ہے جو عقل پرست ہیں، جن کے ہاں احادیث کو ماننے میں معیار ان کی اپنی عقل ہے۔ اگر حدیث ان کی عقل پہ پوری اترے گی تو مان لیں گے، اگر ان کی عقل پہ پوری نہیں اترے گی تو وہ اس کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نازل ہونا قیامت کے قریب، یہ کئی ایک احادیث سے ثابت ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس پہ مسلمانوں کا اتفاق چلا آ رہا تھا، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس بارے میں آنے والی احادیث کو متواتر کہا گیا، ان کے بہت زیادہ ہیں۔ کچھ علماء کرام نے لکھا ہے کہ 100 کے قریب ہے، اور پھر یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن منکرین حدیث اس عقیدے کو ماننے سے انکاری ہیں، اور اس بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پہ نازل ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ زمین سے چلے جانے کے بعد ایک دفعہ پھر یہاں آ کر زندگی گزاریں؟ یہ ساری باتیں ان کی عقل کے معیار پہ پوری نہیں اترتی، اس لیے انہوں نے اس عقیدے کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ ان میں ایک بڑا نام جاوید احمد غامدی کا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو ابھی تک زندہ ہے، اور یہ وہ آدمی ہے جس کو مسلمان سکولوں اور کالجوں کے لڑکے بہت پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے سامنے دین کو اس انداز میں پیش کرتا ہے جس انداز میں یہ نوجوان سننا چاہتے ہیں۔ جاوید احمد غامدی کے نزدیک میوزک، موسیقی حلال ہے، عورتوں سے مصافحہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس قسم کے دیگر کئی امور۔ تو جاوید احمد غامدی جن احادیث کا منکر ہے، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا عقیدہ۔ اور امین احسن اصلاحی جو جاوید احمد غامدی کے استاد ہیں، اور جاوید احمد غامدی جن سے بہت زیادہ متاثر ہے، جن کی تفسیر بھی ہے تدبر قرآن، وہ بھی اس عقیدے کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔
وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے عقیدے پہ مطمئن نہیں ہے۔ ان کے علاوہ بھی کئی منکرین حدیث نے اس عقیدے کا انکار کیا ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق، صحیح احادیث کے عین مطابق، قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زخرف میں 25ویں سپارے میں، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت کی علامت ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو وہ آیت اس حدیث کے عین مطابق ہے جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی قیامت کی نشانیاں آپ نے بتائیں، اور ان میں سے ایک نشانی کیا بتائی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نازل ہونا، زمین پہ آنا، زمین پہ اترنا۔ اور قرآن بھی کہہ رہا ہے سورہ زخرف میں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک بڑی علامت ہے، بڑی نشانی ہے، اس لیے تم قیامت کے معاملے میں شکوک و شبہات کا اظہار نہ کرو۔ ایسے ہی سورہ نساء آیت نمبر 159 159، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے سے پہلے، ان کے ابھی تک وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے سے پہلے ہر یہودی، ہر عیسائی ان پہ ایمان لائے گا۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ جس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے سے پہلے ہر یہودی اور عیسائی ان پہ ایمان لائے گا، کیا مطلب ہے؟ کہ ہر یہودی اور عیسائی انہیں نبی مان لے گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ نازل ہوں گے تو ان کے فوت ہونے سے پہلے جتنے یہودی عیسائی اس زمانے میں زمین پہ موجود ہوں گے، سارے کے سارے ان پہ ایمان لے آئیں گے، انہیں نبی بھی مانیں گے، اور یہ بھی مانیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے تھے، انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا تھا، اور یہ بھی مانیں گے کہ اب وہ واقعی زندہ زمین پہ اترے ہیں۔ تو قرآن کی ان دو آیتوں سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پہ نازل ہونے کا عقیدہ معلوم ہو رہا ہے، اور پتہ چل رہا ہے کہ انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا تھا، وہ فوت نہیں ہوئے۔ اسراء و معراج کی احادیث سے بھی اس عقیدے کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ اسراء و معراج کی احادیث میں ہمارے نبی بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے آسمانوں پہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو وہاں پہ یہ بتایا کہ میں دوبارہ زمین پہ آؤں گا۔ تو عیسیٰ بن مریم کا نزول، ہمارا اس پہ ایمان ہے، اور صحیح احادیث کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دمشق میں سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے، دو فرشتوں پہ وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اور نماز کا وقت ہوگا جب وہ زمین پہ اتریں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ آپ نماز پڑھائیں، آپ امامت کریں، لیکن وہ کہیں گے کہ جو تم میں سے امیر ہے، جو تم میں سے حکمران ہے، خلیفہ ہے، وہی نماز پڑھائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو قتل کرنا ہے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور ان کے زمانے میں زمین میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، مال بہت عام ہو جائے گا، مال لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تو یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا ان پہ ایمان ہے، ان کے نزول پہ۔ یاد رہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں۔ مرزا غلام قادیانی کے کئی دعوے ہیں، کبھی نبی ہونے کا، کبھی مسیح موعود ہونے کا۔ تو ایک اس کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا بھی ہے، اور وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے، جیسا کہ وہ نبوت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ ایسے یہ قوم ہے یاجوج ماجوج، ان کا تذکرہ سورہ کہف میں بھی ہے، تو یہ بھی قیامت کے قریب ظاہر ہو جائیں گے، اور بہت بڑی قوم ہوگی، بہت طاقتور قوم ہوگی۔ تو ہمارا ان کے ظہور پہ بھی ایمان ہے، اور یہ کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایسے ہی زمین میں 3 دفعہ یہ دنسنے کے واقعات پیش آئیں گے مختلف مقامات پہ، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے 3 نشانیاں ہیں، ہمارا ان پہ بھی ایمان ہے۔
اس کے بعد باب نمبر 2، یہ باب کس چیز کا ہے؟ 2۔ ہمارے ہاں پہلی فصل کیا تھی؟ قیامت کی علامات، یہ پہلی فصل ہے، اور اس میں پہلا باب کیا تھا؟ قیامت کی علامات کا اجمالی بیان۔ اور اب دوسرا باب یہ ہے، باب قتال فئتین دعواہما واحدہ وظہور الدجالین۔ باب ہے اس بارے میں کہ 2 گروہ آپس میں لڑیں گے، دونوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ ہم حق پہ ہیں، تو دونوں گروہوں کا دعویٰ ایک ہوگا، اور وظہور الدجالین، اور دجالوں کا ظاہر ہونا۔ دجال دجل سے ہے۔ دجل کسے کہتے ہیں؟ کسی غلط بات کو خوبصورت انداز میں پیش کرنا، جھوٹی بات کو خوبصورت انداز میں پیش کرنا، مکر و فریب کرنا، یہ دجل ہے۔ اسی سے ہوتا ہے دجال، جو بہت زیادہ یہ کام کرنے والا ہو، بہت زیادہ مکار ہو، بہت زیادہ دھوکہ دینے والا ہو، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو۔ تو اس باب میں یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں یہ بھی ہیں کہ قیامت سے پہلے 2 گروہ آپس میں لڑیں گے جن کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ نمبر 2، دجال ظاہر ہوں گے، ایک دجال نہیں، کئی دجال ظاہر ہوں گے۔ حدیث نمبر 48 قاف، یعنی کہ اس حدیث کے روایت کرنے پہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یقتتل فئتان، یہاں تک کہ 2 گروہ آپس میں لڑیں گے، فیکون بینہما مقتلۃ عظیمہ، ان دونوں گروہوں کے مابین عظیم لڑائی ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، دعواہما واحدہ، ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کا یہ کہنا ہوگا کہ ہم حق پہ ہیں اور دوسرا گروہ حق پہ نہیں ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت سے پہلے 2 گروہ آپس میں لڑیں گے، ان کے درمیان بہت بڑی لڑائی ہوگی۔ تو اس سے مراد کون سے 2 گروہ ہیں؟ اس سے مراد امیر المؤمنین خلیفہ راشد جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ ہے، اور دوسری طرف امیر المؤمنین معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کا گروہ ہے۔ یہ دونوں گروہ آپس میں لڑے، جس لڑائی میں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف حصہ لیا، اس کا نام کیا ہے؟ جنگ صفین۔ جنگ صفین میں ایک طرف جناب امیر معاویہ کا لشکر تھا، دوسری طرف جناب علی کا لشکر تھا۔ بہت زیادہ اس میں قتل و غارت ہوئی، کہا جاتا ہے کہ 70,000 کے قریب لوگ فوت ہوئے، اور دونوں گروہوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ حق پہ ہیں۔ جناب علی کا دعویٰ یہ تھا کہ میں حق پہ ہوں، امیر معاویہ کو چاہیے مجھے خلیفہ مانے اور شام کی گورنری ترک کر دے، اور جناب امیر معاویہ کا موقف یہ تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، انہیں قتل کرنے والے باغی لوگ جناب علی کے گروہ میں، ان کی فوج میں شامل ہو چکے ہیں، جناب علی ان کو گرفتار کر کے میرے حوالے کریں، کیونکہ میں جناب عثمان کا وارث ہوں، ان کا رشتہ دار ہوں، وہ قاتل میرے حوالے کیے جائیں تو میری جناب علی سے لڑائی ختم۔ تو دونوں اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے تھے، اس وجہ سے یہ لڑائی ہوئی، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جناب علی حق کے زیادہ قریب تھے۔ جناب امیر معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ کی حدیث ہے کہ جب کوئی حکمران اجتہاد کرے اور پھر اس سے غلطی ہو جائے تو اسے 1 ثواب ملے گا، اور اگر اس کا اجتہاد درست نکلے تو اسے 2 نیکیاں ملیں گی۔ جناب امیر معاویہ کی اجتہادی رائے تھی، اور وہ سمجھتے تھے
کہ میں جناب عثمان کے قاتلوں کا مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہوں، اس وجہ سے یہ لڑائی ہوئی، تو یہ اگرچہ ان کی غلطی ہے، ان کو چاہیے تھا کہ جناب علی کو حکمران مانتے، ان کی بیعت کرتے، اور پھر ان سے پیار و محبت سے یہ کہتے کہ ان کے قاتل میرے حوالے کیے جائیں۔ اور جناب علی یہ سمجھتے تھے کہ فی الحال صورتحال میرے کنٹرول میں مکمل طور پہ نہیں ہے، اس لیے قاتلوں کو بعد میں پکڑوں گا، فی الحال میں پکڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ تو بہرحال یہ لڑائی ہوئی۔ کیا ان دو گروہوں میں سے کوئی گروہ کافر ہے؟ بالکل نہیں، دونوں گروہ مسلمان ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کئی لوگ آل بیت کی محبت کی آڑ میں کئی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پہ لعنتیں کرتے ہیں، ان کی تنقیص کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان پہ تہمتیں اور الزامات لگاتے ہیں، جبکہ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ آل بیت سے محبت کریں اور ساتھ ساتھ دیگر صحابہ کرام سے بھی محبت کریں۔ آل بیت بھی عظیم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر صحابہ کرام بھی عظیم۔ جس انسان نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا دیدار کیا، اس کی عظمت کے کیا کہنے، اس کی شان کے کیا کہنے، اس کا مقام نہایت بلند و بالا ہے۔ اور اللہ رب العزت سورہ حدید میں فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ جو پہلے صحابی بنے پہلے مسلمان ہوئے یا بعد میں صحابی بنے بعد میں مسلمان ہوئے، سب سے اللہ کا وعدہ، اللہ سب کو جنت میں بھیجے گا۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ اگر صحابہ کرام میں آپس میں اختلافات ہوئے تو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ان اختلافات میں جج بن کر بیٹھ جائیں اور ان میں سے کسی ایک کی توہین کریں، تنقیص کریں، گستاخی کریں، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ تو جناب علی بھی مسلمان، جناب معاویہ بھی مسلمان، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے تھے۔ ان میں سے کسی نے دوسرے کو کافر قرار نہیں دیا، ان میں سے کسی نے دوسرے پہ لعنت نہیں بھیجی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، اور سورہ حجرات کی اس آیت کا نمبر ہے 9، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر دو مسلمان گروہ لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ تو لڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دیا ہے؟ مومن قرار دیا ہے، مسلمان قرار دیا ہے۔ اور آخر میں پھر کہا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن بھائی بھائی ہیں، لڑ پڑیں تو اپنے بھائیوں میں صلح کرا دیا۔ تو یہ دونوں گروہ مسلمان گروہ تھے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دونوں گروہ مسلمان تھے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے دو عظیم مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا۔ تو جناب حسن کے ذریعے صلح ہوئی جناب امیر معاویہ کے گروہ میں اور جناب علی کے گروہ میں۔ جناب علی کے گروہ کے سربراہ جناب حسن تھے، اس زمانے میں جناب علی فوت ہو چکے تھے، اور دوسرے گروہ کے سربراہ امیر معاویہ تھے۔ جناب حسن نے جناب امیر معاویہ کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا، حکومت ان کے حوالے کر دی، ان کی بیعت کی، انہیں حکمران مانا۔ جس کو جناب حسن نے مان لیا، آل بیت سے محبت کا نعرہ لگانے والے اسے کیوں نہیں مانتے؟ جس کو جناب حسن نے اپنا حکمران مانا، جس کی جناب حسن نے بیعت کی، جس کو جناب حسن نے مسلمانوں کی قیادت، امامت، خلافت کے لیے سلیکٹ کیا، اس کو دوسرے لوگ کیوں نہیں مانتے؟ تو اس لیے آل بیت سے محبت کریں، جناب علی سے محبت کریں، حسن و حسین سے محبت کریں، جناب فاطمہ سے محبت کریں، اور دیگر تمام صحابہ کرام سے محبت کریں، خصوصاً وہ صحابہ کرام جن کو کئی بدبخت برا بھلا کہتے ہیں۔ میری مراد جناب امیر معاویہ ہیں، عمر بن عاص ہیں، مغیرہ بن شعبہ ہیں، ابو سفیان ہیں، اور ابو سفیان کی بیگم ہند ہیں۔ ہم ان تمام سے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ سارے کے سارے صحابہ کرام ہیں۔ تو آپ علیہ السلام یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یقتتل فئتان، یہاں تک کہ دو گروہ آپس میں لڑیں گے، فیکون بینہما مقتلۃ عظیمہ، ان کے درمیان
بہت بڑی جنگ ہوگی، دعواہما واحدہ، دونوں گروہوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، یعنی کہ ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ ہم حق پہ ہیں۔ تو یہ ایک نشانی آپ نے بتائی ہے، لیکن حدیث ابھی جاری ہے، ختم نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریبا من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ، اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بھیجے جائیں گے 30 کے قریب دجال، کذاب، بہت جھوٹ بولنے والے، کلہم یزعم، ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ انہ رسول اللہ، کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں قیامت کی 2 نشانیاں بتا دی ہیں، ایک یہ کہ 2 مسلمان عظیم گروہوں میں لڑائی ہوگی، دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، ہر ایک کہے گا کہ ہم حق پہ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے 30 کے قریب دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، جھوٹے آئیں گے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے، رسالت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے بتا دیا سب کے سب جھوٹے ہوں گے، فراڈی ہوں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے وہ 30 سے کہیں زیادہ ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ 30 کا تذکرہ کیا ہے۔ علماء کرام اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ 30 سے مراد وہ ہیں جن کو شہرت ملی، جن کو طاقت ملی، جن کو پیروکار مل گئے، ورنہ تو کئی جھوٹے نبی آئے جو آج نبوت کا دعویٰ کیا، کل قتل ہو گیا، کہانی ختم ہو گئی۔ لیکن ایسے 30 کے قریب ہیں جن کو دنیا میں پیروکار مل گئے اور جن کا نام لینے والے موجود رہے، مثال کے طور پہ مسیلمہ کذاب اور اسود، یمن سے ایک آدمی نکلا تھا، یہ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں قتل ہو گیا۔ مسیلمہ کذاب جناب صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قتل ہوا، اور ایسے ہی مختار ثقفی، اور موجودہ زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی۔ مرزا غلام قادیانی بہت بڑا فتنہ بنا، اس کا فتنہ آج بھی موجود ہے، اسے ماننے والے آج بھی موجود ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ 30 ہیں جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل واضح ہے سورہ احزاب میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ اور آپ نے اپنی احادیث میں بھی اس مسئلے کو بار بار واضح کیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ 30 کے قریب دجال آئیں گے، اور آئے۔ اس سے پتا چلا کہ محمد رسول اللہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ 2 مسلمان بڑے گروہوں میں لڑائی ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، اور ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ ہم سچے، ہم حق پہ ہیں۔ ایسے ہی ہوا، جناب علی امیر معاویہ کی مابین لڑائی ہوئی۔ یہ لڑائی اگرچہ اس میں بہت نقصان ہوا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پشین گوئی سچ ثابت ہو گئی، اور پتہ چل گیا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ باب نمبر 3، کثرت القتل، کہ بہت زیادہ قتل و غارت کا ہونا۔ حدیث نمبر 49 میم، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لیأتین علی الناس زمان لا يدری القاتل فی ای شیء قتل ولا يدری المقتول على ای شیء قتل۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آپ فرما رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اس سے پتا چلا اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ تو آپ اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زمان، لوگوں پہ ایسا وقت لازمی طور پہ آئے گا کہ لا يدری القاتل فی ای شیء قتل، کہ جس زمانے میں، جس وقت میں قاتل کو پتہ نہیں ہوگا
کہ کس وجہ سے اس نے قتل کیا، اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ کس وجہ سے اسے قتل کیا گیا۔ تو قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے قتل و غارت عام ہو جائے گی، اور معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ قاتل کو پتہ نہیں ہے کہ میں اس کو قتل کیوں کر رہا ہوں، اور مقتول کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے قتل کیوں کیا جا رہا ہے، میں نے جرم کیا کیا ہے، مجھ سے چاہتے کیا ہیں، مجھ سے لینا کیا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ اس حدیث کے ایک اور روایت میں امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ سے کہا گیا کہ یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا الحرج، کہ قتل و غارت ہوگی، القاتل والمقتول فی النار، قتل کرنے والا قتل ہونے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ قیامت سے پہلے بہت قتل و غارت ہوگی، اور قاتل مقتول دونوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ باب نمبر 4، غبطۃ اہل القبور، قبر والوں پہ رشک کرنا۔ یعنی کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ جو زندہ ہوں گے وہ ان پہ رشک کر رہے ہوں گے جو قبروں میں جا چکے ہیں، کہیں گے یہ اچھے رہ گئے، قبروں میں پہنچ گئے، دنیا کی مصیبتوں اور آزمائشوں سے ان کی جان چھوٹ گئی۔ حدیث نمبر 50 قاف، یعنی کہ اسے روایت کرنے پہ امام بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا اے کاش میں اس کی جگہ پہ ہوتا۔ جو زندہ ہے وہ قبر والے کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہے گا کہ یہ قبر میں چلا گیا، اچھا رہ گیا، کاش میں اس کی جگہ فوت ہو کر قبر میں جا چکا ہوتا۔ ایک اور روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا آزمائش کی شدت کی وجہ سے ہوگا، دین کی وجہ سے نہیں۔ یعنی کہ ایسا اس لیے نہیں ہوگا کہ جو زندہ ہے وہ سوچ رہا ہے کہ میرا دین خطرے میں ہے، بہتر یہ ہے کہ میں مر جاؤں، قبر میں چلا جاؤں۔ نہیں، دنیا کی آزمائشیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور ٹینشنیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ انہیں برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا، تو زندہ آدمی کہے گا اے کاش میں فوت ہو چکا ہوتا اور قبر میں جا چکا ہوتا۔ تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 5، باب قتال الیہود، باب اس بارے میں ہے کہ یہودیوں سے لڑائی ہوگی۔ تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ حدیث نمبر 51 قاف، یعنی کہ یہ وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے پہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم یہودیوں سے جنگ کرو گے، یہودیوں سے لڑائی لڑو گے، حتی یقول الحجر، یہاں تک کہ وہ پتھر کہے گا جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہوگا یا مسلم، اے مسلمان، ھذا یہودی، یہ یہودی ورائی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، فاقتلہ، اس کو قتل کر ڈال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ احادیث
یہ پیشین گوئیاں، یہ مستقبل کی خبریں، ہر مسلمان کا ان پہ ایمان ہونا چاہیے کہ ایسا ہی ہوگا جیسا آپ نے بتایا۔ جس آدمی کے دل میں ان احادیث کے بارے میں شک و شبہ ہے، اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان ناقص ہے، کامل نہیں ہے، اور ایسا ایمان روز قیامت فائدہ نہیں دے سکے گا بلکہ نقصان دے گا۔ تو آپ یہاں پہ کیا خبر دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کی یہودیوں کی بڑی جنگ ہوگی، بڑی لڑائی ہوگی، اور اس لڑائی میں اللہ کی مدد دیکھیے مسلمانوں کے ساتھ کیسے ہوگی کہ پتھر بولیں گے، گفتگو کریں گے، کلام کریں گے، اور مسلمان کو مخاطب کر کے کہیں گے کیا مسلمان، یہ پتھر میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی جس کو بھی قوت گویائی دینا چاہے دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو مکہ کا پتھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ اگر کوئی عقل پرست اس حدیث کا انکار کرے اور کہے کہ میں نہیں مانتا کہ پتھر گفتگو کرے گا اور مسلمان سے کہے گا کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو، تو وہ قرآن کے بارے میں کیا کہے گا؟ حدیث کا تم انکار کر لیتے ہو، قرآن کا کیا کرو گے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یعنی کہ پتھر بھی اور پانی بھی، درخت بھی، گھاس بھی، مٹی بھی، آسمان بھی، زمین بھی، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو اپنی عقل کی وجہ سے احادیث کا انکار کرے گا اسے قرآن کا بھی انکار کرنا پڑے گا، اور اگر آپ قرآن پہ صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ بھی ایمان لانا ہوگا۔ اس کے بعد باب نمبر 6، باب کثرت المال واخضرار ارض العرب، کہ مال کا بڑھ جانا اور عربوں کی زمین کا سرسبز و شاداب ہو جانا۔ قیامت کی علامات بتا رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان علامات میں سے دو علامتیں یہ ہیں کہ مال بڑھ جائے گا قیامت آنے سے پہلے، اس قدر بڑھ جائے گا کہ لینے والا نہیں ملے گا، اور نمبر 2 عربوں کی زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 52 قاف، یعنی کہ یہ وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے پہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقه وحتى يعرض فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم میں مال بڑھ جائے گا، فیفید، اتنا بڑھ جائے گا کہ بہنے لگے گا، حتیٰ کہ مال کا مالک، رب المال، مال کا مالک، اس مال کا مالک پریشان ہوگا اس معاملے میں کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے گا۔ مال کا مالک پریشان بیٹھا ہوا ہے، ٹینشن لے رہا ہے۔ ٹینشن کیا ہے کہ بھئی میری یہ زکوٰۃ ہے، میں دینا چاہتا ہوں، کون مجھ سے لے گا؟ یہ صدقہ خیرات ہے، میں ادا کرنا چاہتا ہوں، تقسیم کرنا چاہتا ہوں، کون مجھ سے لے گا؟ سوچے گا، نظر نہیں آئے گا، کوئی ذہن میں کوئی نہیں آئے گا جس کے بارے میں امید ہو کہ وہ یہ زکوٰۃ لے لے، وہ یہ صدقہ لے لے۔ یہم، اہم یہم سے، یعنی کہ
माल के मालिक को टेंशन होगी, परेशानी होगी क्या कि मैं यकबल सदका, कि उसका सदका कौन कबूल करेगा। वह हत्ता यारिदहू, और यहां तक कि वो इस माल को पेश करेगा, यानी माल लेकर जाएगा, किसी के बारे में उम्मीद होगी कि शायद ये ले ले, उसके सामने माल पेश करेगा, उसे देगा। फयकूल अल्लज़ी यारिदुहु अलैहि, तो वो आदमी कहेगा जिसके सामने वो अपना माल पेश कर रहा है, वो कहेगा ला अरब ली, मुझे इस माल की कोई हाजत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी रिवायत में वजाहत आती है कि जिसको माल दिया जा रहा होगा वो कहेगा कि भाई अगर तुम कल आते तो शायद मैं ले लेता, अब मैं नहीं लूंगा, मेरे पास बहुत माल है। अगर तुम एक दिन पहले देने आते तो शायद मैं ले लेता। तो आप इससे अंदाजा करें कि क़यामत से पहले क्या हालात होंगे और सूरत हाल कैसी होगी। उलमाए किराम इस हदीस की वजाहत पे लिखते हैं कि माल कोई कैसे ले, मर्द कम होंगे, माल में रगबत कम हो जाएगी, माल में शौक कम हो जाएगा, क़यामत करीब होगी, तो इसलिए फिर माल लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो अभी बाब में क़यामत की दो निशानियां बताई गई थी। बाब क्या था कि क़यामत से पहले माल बहुत बढ़ जाएगा और अरबों की जमीन सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगी। और हदीस में अभी तक एक ही निशानी आई है, वो क्या कि माल बढ़ जाएगा। अब दूसरी निशानी के बारे में अलवाफी के राइटर शेख साल शामी कहते हैं ज़ादा फी रिवायत ली मुस्लिम, कि इमाम मुस्लिम की एक रवायत में नबी अलैहिस्सलाम ने इन अल्फाज का इजाफा किया है। ये अल्फाज इजाफी तौर पे बयान फरमाए हैं कि वह हत्ता तऊद अर्दुल अरबी मुरूजन व अनहारा, कि क़यामत कायम नहीं होगी यहां तक के अरबों की जमीन चरागाहों और नहरों की शक्ल में हो जाएगी। अरबों की जमीन चरागाहों और नहरों की शक्ल इख्तियार कर लेगी। इमाम नववी रहमहुल्लाह इन अल्फाज की वजाहत में लिखते हैं, कहते हैं कि मैं इसका मतलब बताने लगा हूं और सही मतलब इसका अल्लाह ताला ही जानते हैं, कि लोग जमीन को नजरअंदाज कर देंगे तो वो बेकार पड़ी रहेगी, खेती बाड़ी करने वाला कोई नहीं होगा और पानी को भी इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं होगा। तो नतीजा फिर क्या निकलेगा कि इधर भी घास उधर भी घास, जमीन सरसब्ज़ शादाब हो जाएगी, पानी की नहरें जारी होंगी, नदियां जारी होंगी, दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेगा पानी, लेकिन इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं होगा। इमाम नबवी कहते हैं ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मर्द कम होंगे, लड़ाइयों की कसरत होगी, फितने आम होंगे, क़यामत करीब होगी, लोगों की रग़बत, लोगों का शौक कम हो जाएगा। बाब नंबर 7, क्या बाब है? खुरूज नारी मिन अर्दिल हिजाज, हिजाज की जमीन से आग का निकलना। हिजाज किसे कहते हैं? मक्का मदीना को हिजाज कहते हैं। हिजाज की जमीन से आग का निकलना, यानी कि ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अन अबी हुरैरा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तक़ूमु अस्साअ हत्ता तख़रुज नारुम मिन अर्दिल हिजाज तुज़ीउ अअनाक़ल इबिली बिबुसरा। जनाब अबू हुरैरा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत कायम नहीं होगी, क़यामत वाक़ई नहीं होगी यहां तक कि एक आग हिजाज की जमीन से निकलेगी, वो बुसरा में ऊंटों की गर्दनों को रोशन कर देगी। आग मक्का मदीना में इतनी बड़ी आग
کہ شام کے شہر بصرہ میں جو اونٹ کھڑے ہوں گے ان اونٹوں کی گردنیں روشن ہوں گی اس آگ کی وجہ سے جو کہاں جل رہی ہوگی؟ مکہ اور مدینہ میں، حجاز کی زمین۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی قیامت کی نشانیاں بتا رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ قیامت کی وہ نشانی ہے جو 654 ہجری میں واقع ہو چکی ہے۔ مدینہ میں آگ واقع ہوئی تھی اور وہ آگ اس قدر بلند و بالا تھی کہ اس کی روشنی سے شام کے شہر بصرہ میں کھڑے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو چکی تھی۔ تو یہ حدیث دلالت کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جیسے آپ نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ یہاں پہ یہ بتا دوں کہ یہ تو حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے 53 ہے، 53، اور ہم پڑھ چکے ہیں حدیث نمبر 47 47، وہاں پہ بھی آیا تھا کہ قیامت کی 10 نشانیاں ہیں، اور آخری نشانی یہ تھی کہ آگ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتے ہوئے ارض حشر تک لے جائے گی، شام کی طرف لے جائے گی۔ تو وہ آگ بتایا گیا تھا یمن میں ہوگی، یہاں پہ بتایا گیا حجاز کی آگ، مکہ مدینہ کی آگ۔ تو دونوں حدیثوں میں مطابقت کیسے قائم کریں گے؟ کیا دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہے؟ بالکل کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ پہلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 47 47، اس میں قیامت کی بڑی 10 علامات بتائی گئی ہیں، اور یہ وہ علامات ہیں جن کے فوراً بعد قیامت شروع ہو جائے گی۔ تو اس حدیث میں جس آگ کا تذکرہ آیا ہے اس آگ سے قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ اور جو ابھی حدیث ہم نے پڑھی ہے 53، جس میں آیا ہے کہ آگ حجاز کی سرزمین سے نکلے گی اور بصرہ شہر کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی، تو یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کا آغاز نہیں ہے، یعنی کہ یہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا، اور یہ ہو چکا ہے، 654 ہجری میں ہو چکا ہے، اور ابھی کون سا سال چل رہا ہے؟ 1441 چل رہا ہے۔ کہاں 654 اور کہاں 1441؟ تو یہ وہ قیامت کی علامت ہے جو واقع ہو چکی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت میں اضافے کا سبب بن چکی ہے۔ باب نمبر 8، کیا باب ہے؟ باب خروج الدجال ونزول عیسیٰ علیہ السلام، دجال کا ظاہر ہونا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یعنی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں یہ ہیں، دجال کا ظاہر ہونا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا۔ دجال کا ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یہ دونوں باتیں پہلے ذکر ہو چکی ہیں ایک حدیث کے ضمن میں، لیکن اب یہاں پہ مستقل ایک باب قائم کیا گیا ہے، ان 2 نشانیوں کو ایک مستقل حیثیت دی گئی ہے۔ حدیث نمبر 54 قاف، یعنی کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس فأثنى على الله بما هو أهل ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذره قومه لقد أنذر نوح قومه ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں کھڑے ہوئے، یعنی کہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُ، تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، آپ نے اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کی جس کا اللہ رب العزت حقدار ہے۔ ثم ذکر الدجال، پھر آپ نے دجال کا تذکرہ کیا، فقال، تو آپ نے کہا،
انی لانذرکم، بے شک میں تم لوگوں کو اس سے یعنی کہ دجال سے خبردار کر رہا ہوں، بے شک میں تم لوگوں کو دجال کے بارے میں وارننگ دے رہا ہوں۔ وما من نبی، اور کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس نے اپنی قوم کو دجال کے بارے میں خبردار نہ کیا۔ وما من نبی، اور نہیں ہے کوئی نبی الا مگر انذرہ قومہ، اس نے اس سے دجال سے اپنی قوم کو خبردار کیا۔ لقد انذر نوح قومہ، البتہ تحقیق نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال کے بارے میں خبردار کیا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہر نبی اپنی قوم کو دجال کے بارے میں خبردار کرتا آیا ہے۔ دجال یقیناً بہت بڑا فتنہ ہے، اور دجال کے بارے میں احادیث آ رہی ہیں جن سے پتہ چلے گا کتنا بڑا فتنہ ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے بارے میں خبردار کیا۔ لقد انذر نوح قومہ، البتہ تحقیق نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا۔ ولکنی اقول لکم فیہ قولا، لیکن میں تم سے فیہ اس دجال کے بارے میں قولا ایک بات کہوں گا، تم ایک بات بتاؤں گا، لم یقلہ نبی لقومی، جو بات کسی بھی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ دجال کے بارے میں خبردار انہوں نے کیا، لیکن ایک بات میں تمہیں بتانے لگا ہوں جو کسی بھی نبی نے دجال کے بارے میں اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ تعلمون انہ آور، جان لو کہ بے شک دجال آور کانا ہے۔ وان اللہ لیس بآور، اور بے شک اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، اللہ کی آنکھ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ دجال ایک آنکھ کے لحاظ سے کانا ہوگا اور رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، معبود ہونے کا دعویٰ کرے گا، لوگوں سے مطالبہ کرے گا میری عبادت کرو۔ نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ لوگوں، وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، اسے رب نہ ماننا، کیونکہ تمہارا رب، تمہارے رب کی آنکھوں میں کوئی عیب نہیں ہے، تمہارے رب کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، جبکہ دجال کیا ہوگا؟ کانا ہوگا۔ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ دجال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ وہ کانا ہوگا، اور اس حدیث سے ہمارے رب کی صفات میں سے ایک صفت کا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ دو بہترین آنکھوں والے ہیں، جن آنکھوں میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ وہ آنکھیں ایسی ہیں جیسے اللہ کے شیان شان ہیں، خالق کے شیان شان ہیں۔ ہم ان آنکھوں کی تفصیلات نہیں جانتے، نہ ہم ان آنکھوں کو مخلوق کی آنکھوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آنکھوں والے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ تجری بأعیننا، کہ ان کی کشتی جب طوفان آیا تو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آنکھیں کسی قسم کے عیب کے بغیر ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ دجال ایک شخصیت کا نام ہے، یہ کوئی خیالی شخصیت نہیں ہے، یہ ایک حقیقت کا نام ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو احادیث کے انکار کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ دجال کو بھی کوئی حقیقی شخصیت ماننے سے انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں دجال والی احادیث سے مراد یہ ہے کہ شر عام ہو جائے گا، برائی عام ہو جائے گی۔ تو کیا برائی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ برائی کانی ہے؟ اللہ کے رسول تو بتا رہے ہیں کہ دجال ایک حقیقی شخصیت ہے، اور اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ کانا ہوگا، اور اس کے مقابلے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اس کے بعد وفی روایت لمسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم حضر الناس الدجال انه مکتوب بین عینیہ کافر یقرأہ من کرہ عملہ او یقرأہ کل مؤمن وقال تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه عز وجل حتى يموت۔ حدیث نمبر 54 ہم پڑھ رہے ہیں، اسی کے ضمن میں
شیخ صالح شامی امام مسلم کی ایک روایت کا کچھ حصہ لے کر آئے ہیں. کہتے ہیں فی روایت مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم حضر الناس الدجال، اس دن فرمایا جس دن آپ نے لوگوں کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا، جس دن آپ نے لوگوں کو دجال سے ڈرایا، جس دن آپ نے لوگوں کو دجال کے بارے میں وارننگ دی، اس دن آپ نے یہ کہا تھا کہ انہو مکتوب بین عینیہ کافر، کہ بے شک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کافر. اب اندازہ کیجئے کہ دجال حقیقی شخصیت کا نام ہے یا دجال سے مراد شر ہے، برائی ہے؟ نہیں، دجال سے مراد حقیقی شخصیت ہے، اور یقیناً وہ بہت برا ہوگا، وہ کئی برائیوں پہ مشتمل انسان ہوگا، لیکن وہ ایک حقیقت کا نام ہے. انہو مکتوب بین عینیہ کافر، اس کی دو آنکھوں کے درمیان کیا لکھا ہوگا؟ کافر لکھا ہوگا. یقرأہ، اس لفظ کو پڑھے گا، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اس لفظ کو پڑھے گا من کریہ عملہ، ہر وہ آدمی جو اس کے اعمال کو، اس کی حرکتوں کو ناپسند کرے گا. جس کے دل میں اللہ نے اس کے اعمال کی نفرت ڈالی ہوگی، وہ رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ کئی شوقیں دکھا رہا ہے، تو اس کی ان حرکتوں کے بارے میں جس کے دل میں اللہ نے نفرت ڈال رکھی ہوگی، تو وہ اس لفظ کو پڑھ لے گا، کافر کو پڑھ لے گا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز میں اتحیات میں 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے: قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اور دجال کے فتنے سے. جتنا بڑا فتنہ ہے اتنی دیر پہلے سے ہی اس کے بارے میں خبردار ہو جائیں. اگر فتنہ بڑا ہو، اگرچہ لیٹ ہو، لوگ پہلے سے بچاؤ اختیار کرتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں، جس کی عمر 35 سال ہو جاتی ہے، وہ کئی ایسی چیزوں کو ترک کر دیتا ہے جو شوگر کا سبب بننے والی ہوتی ہیں، کیونکہ شوگر بڑی بیماری ہے. اس لیے اس سے بچنے کے لیے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے ہی پرہیز شروع ہو چکا ہے. اب آپ کورونا کو دیکھ لیں، بڑی وبا ہے، تو لوگ پناہ مانگتے پھر رہے ہیں. کوئی ماسک پہن رہا ہے، کوئی ہاتھوں پہ دستانے پہن رہا ہے، کوئی فاصلے قائم کر رہا ہے، کہیں پہ لاک ڈاؤن ہے. تو جتنی بڑی وبا ہو، جتنا بڑا مرض ہو، جتنا بڑا فتنہ ہو، اتنی زیادہ اس سے احتیاط کی جاتی ہے. تو یقرأہ، اس لفظ کافر کو پڑھے گا من کریہ عملہ، ہر وہ شخص جو اس کے اعمال کو ناپسند کرنے والا ہوگا. او، یا آپ نے کہا کہ یقرأہ، اس لفظ کو پڑھے گا کل مومن، ہر مومن. یعنی کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ لفظ کافر کو ہر مومن پڑھے گا، یا آپ نے کہا تھا ہر وہ شخص پڑھے گا جو اس کے اعمال کو ناپسند کرنے والا ہوگا؟ اور دونوں کا معنی مفہوم ایک ہی نکلتا ہے. وقال، اور آپ نے اس موقع پہ یہ بھی کہا تھا تعلموا، جان لو، انہ لن یرا احد منکم ربہ، کہ بے شک تم میں سے کوئی بھی اپنے رب کو ہرگز دیکھ نہیں سکے گا، قطعی طور پہ دیکھ نہیں سکے گا یہاں تک کہ فوت ہو جائے. یعنی کہ تمہارا جو حقیقی رب ہے اسے مرنے سے پہلے دیکھنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. اور دجال تو تمہاری زندگی میں کہہ رہا ہوگا کہ میں کیا ہوں، رب ہوں، اور تمہارے سامنے آ چکا ہوگا، جبکہ جو رب ہے اسے تو دنیا میں دیکھنا ہی ممکن نہیں ہے. تو اس سے پتا چلا کہ دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں پہلے سے وارننگ دی، اس کی نشانیاں بھی بتا دی، پھر بھی کئی لوگ اس کے فتنے میں واقع ہو جائیں گے. بچے گا وہی جس کو اللہ بچائے گا. اس لیے اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی چاہیے ہر نماز میں، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ رب العزت کو دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے، اور اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے. لیکن کون دیکھیں گے؟ اللہ پہ ایمان لانے والے، اللہ کے توحیدی بندے،
اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنے والے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. حدیث نمبر 55 قاف، اس کو روایت کرنے والے بھی امام بخاری اور امام مسلم دونوں ہیں. عن عقبہ بن عمرو ابی مسعود الانصاری انه قال لحذیفہ الا تحدثنا ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی سمعته یقول. عقبہ بن عمر سے روایت ہے. عقبہ بن عمر کی کنیت کیا ہے؟ ابو مسعود، اور نسبت کیا ہے؟ انصاری. تو عقبہ بن عمر ابو مسعود انصاری سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے حذیفہ سے کہا. کنہوں نے؟ عقبہ بن عمر نے حذیفہ سے کہا. کون سے حذیفہ؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی سے کہہ رہے ہیں. عقبہ بن عمر حذیفہ صحابی سے کہہ رہے ہیں الا تحدثنا، کیا آپ ہمیں وہ حدیث نہیں بتائیں گے جو آپ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہو؟ قال، تو حذیفہ کہنے لگے انی سمعتہ، بے شک میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا کہ آپ کہہ رہے تھے انما الدجال اذا خرج ماء ونارا، کہ بے شک دجال جب نکلے گا، جب ظاہر ہوگا، تو اس کے پاس آگ بھی ہوگی اور اس کے پاس پانی بھی ہوگا. یہ دو چیزیں اس کے پاس بطور امتحان ہوں گی، بطور فتنہ ہوں گی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیں گے. یہ سب کچھ اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہوگا. دجال کے پاس آگ ہے، دجال کے پاس پانی ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں جو اس کے پاس ہوں گی، اور اللہ کے ارادے سے ہوں گی، اللہ کی مشیت سے ہوں گی، تاکہ بندوں کا امتحان ہو. بندوں کو پہلے سے خبردار کیا گیا اور پہلے سے یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرو. اگر پھر بھی اس فتنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس معاملے میں اللہ سے پناہ نہیں مانگتا، اللہ سے دعا نہیں کرتا، ان احادیث میں دلچسپی نہیں لیتا، تو قصور اس کا اپنا ہے. تو فرمایا کہ بے شک دجال کے پاس اذا خرجا، جب وہ ظاہر ہوگا، جب وہ نکلے گا، کیا ہوگا اس کے پاس؟ ماء، پانی ہوگا، ونارن، اور آگ ہوگی. فاما الذی یری الناس انها النار فماء بارد، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ رہی وہ چیز جس کے بارے میں لوگ خیال کر رہے ہوں گے کہ وہ آگ ہے، فماء بارد، تو وہ ٹھنڈا پانی ہوگا. لوگ سمجھیں گے آگ ہے، حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگا. وَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ، اور رہی وہ چیز جس کے بارے میں لوگ خیال کریں گے کہ وہ ٹھنڈا پانی ہے، فَنَارٌ تُحْرِقُ، وہ آگ ہوگی جو جلا کر رکھ دے گی، جو جلانے والی ہو. فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ، تو جو تم میں سے یہ چیزیں پائے، فَلْيَقَعْ، تو وہ واقع ہو، فِي الَّذِي، اس چیز میں، الَّذِي يَرَى أَنَّهَا نَارٌ، جس کے بارے میں اس کا خیال ہوگا کہ یہ آگ ہے، فَإِنَّهُ عَذْبٌ بَارِدٌ، بے شک وہ میٹھا پانی ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے مسلسل آگاہ کر رہے ہیں. کئی ایک احادیث میں کئی ایک نشانیاں بتا رہے ہیں. یہاں پہ کیا نشانی بتائی دجال کی؟ کہ اس کے پاس آگ بھی ہوگا، اس کے پاس پانی بھی ہوگا، آگ بھی ہوگی. اور فرمایا جس کو لوگ آگ خیال کر رہے ہوں گے وہ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جس کو لوگ ٹھنڈا پانی سمجھ رہے ہوں گے وہ آگ ہوگی جو انسان کو جلا کر راکھ بنا دے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے اوپر ایمان لائیں گے، جو اس کو رب مان لیں گے، وہ کدھر جائیں گے؟ ٹھنڈے پانی کی طرف. دجال اپنی نشانیاں لے کر آیا ہے، شوبدہ لے کر آیا ہے. شوبدہ کیا ہے؟ تو اس کے پاس آگ بھی ہے، اس کے پاس پانی بھی ہے. اب جو اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے وہ کدھر جائیں گے؟ ٹھنڈے پانی کی طرف. اور حقیقت میں وہ کیا ہوگی؟ آگ ہوگی. اور دجال پہ ایمان لانے والوں کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، ان کا عذاب شروع ہو جائے گا. اور جو ایمان نہیں لائیں گے دجال ان کو کدھر پھینکے گا؟ دجال ان کو آگ میں پھینک دے گا. اور وہ اللہ رب العزت کے حکم سے آگ نہیں ہوگی بلکہ وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، میٹھا پانی ہوگا. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ
کوئی جتنے بھی شوبتے دکھائے، کسی کے شوبدوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اس وجہ سے اس کو پیر مان لینا، اس وجہ سے مشکل کشا حاجت روا مان لینا غلط ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنی عادت بنا لی ہے کہ جس بزرگ کو دیکھا کہ انہوں نے کوئی شوبدہ دکھایا ہے انہیں پیر مان لیا، انہیں مشکل کشا مان لیا، انہیں حاجت روا مان لیا، انہیں غوث اعظم مان لیا، وہ دجال کی باری کیا کریں گے؟ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں تمام دجالوں کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وہ تو بڑا دجال ہوگا، اس سے پہلے بھی کی دجال ہے۔ آج جو پیری مریدی کے نام پہ شوبتے دکھا کر لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں، ان کا ایمان لوٹتے ہیں، ان کی عزت لوٹتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ دجال ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں تمام دجالوں سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے ہمارے پرانے امام کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھیں، پانی پہ چلتا ہوا دیکھیں، اس وجہ سے اس کو اللہ کا ولی نہ مانیں۔ اللہ کے ولی ہونے کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، وہ پانی پہ چل رہا ہے۔ اللہ کے ولی ہونے کا معیار کیا ہے؟ کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، کبیرہ گناہوں سے دور رہتا ہے، حرام چیزوں سے دور رہتا ہے، فرائض و واجبات پہ عمل کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، پکا نمازی ہے، توحید کے اوپر ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے ولی کے معیار تبدیل کر دیے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ولی ایسا ہو جو شوبتے دکھائے، جو مجھے غیبی باتیں بتائے، جس میں عجیب و غریب حرکتیں پائی جاتی ہوں، اور وہ لوگ جن میں عجیب و غریب حرکتیں پائی جاتی ہیں ان کے ساتھ کون ہوتے ہیں؟ شیطان، جن ہوتے ہیں، شرک کرنے والے، شرک کروانے والے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی توفیق دے۔ تو آج ہم نے حدیث نمبر 44 سے لے کر 55 تک کا الحمدللہ مطالعہ کیا ہے، اور یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کے بعد جو حدیث نمبر 56 ہے، یہ چونکہ لمبی حدیث ہے، کافی لمبی ہے، اس لیے اس پہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ہوگی، آئندہ درس میں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں اپنا نیک اور صالح بندہ بنا لے، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی عظمت کو داخل کر دے، اور اللہ تعالی ہمیں آپ سے ثابت شدہ تمام احادیث پہ آنکھیں بند کر کے ایمان لانے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالی ہمارے بچوں کو، سکولوں میں پڑھنے والوں کو، کالجوں میں پڑھنے والوں کو، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں کو منکرین حدیث کے فتنے سے محفوظ رکھے، صحابہ کرام کی گستاخی اور توہین کرنے والوں کے فتنے سے محفوظ رکھے، الہاد کے فتنے سے محفوظ رکھے، تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ انہیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی صحیح معنوں میں تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔